بہت لمبے انتظار کے بعد جب عبدالرحمن کے گھر 6 بیٹوں کے بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی تو ولادت کے وقت پورے گھر میں ہی عجیب سی گلاب کی خوشبو پھیل گئی۔ دائی اماں کے علاوہ زبیدہ اور اس کی سہیلیاں بھی حیران تھیں۔ یہ کیسی مہک ہے؟ زبیدہ نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید مولانا صاحب نے اگربتیاں جلائی ہوں گی اور بات ختم ہو گئی۔ یہ بچی مولانا صاحب کے گھر ہی پیدا ہوئی تھی۔ جو بھی بچی کو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ گلابی رنگت، نازک سا جسم، سنہرے بال اور نیلی آنکھیں، مگر ایک بات سب کو چونکا دیتی، اس کے ہاتھ پاؤں عام بچوں سے کچھ زیادہ بڑے تھے۔ بچی کچھ الگ سی لگتی ہے، ایک عورت نے کہا۔ زبیدہ فوراً بولی، یہ سب قدرت کا نظام ہے، بلا وجہ باتیں نہ کریں۔ عبدالرحمن جب بچی کے کان میں اذان دے رہے تھے تو بچی ان کی گود میں بدک رہی تھی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ عبدالرحمن مسکرا کر بولے، بیگم، لگتا ہے ہماری بیٹی بڑی شرارتی ہے۔ بچی کا نام رکھا گیا زریش۔ 6 دن کی بچی اس طرح مسکراتی جیسے 2-3 سال کی ہو۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ زبیدہ جب بھی زریش کو دودھ پلاتی اس کا پیٹ ہی نہ بھرتا، وہ اس طرح دودھ پیتی جیسے کئی دنوں کی بھوکی ہو۔ زبیدہ گھبرا جاتی، یہ بچی بہت پریشان کرنے لگی ہے۔ عبدالرحمن ہنس دیتے، نہیں تمہارا وہم ہے، زیادہ دودھ پلا دیا کرو۔ زریش جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی اتنی ہی حسین ہوتی گئی۔ اس کے بال سنہرے اور بے حد لمبے تھے۔ عبدالرحمن بار بار اسے گنجا کروا دیتے کہ شاید کالے بال نکل آئیں، مگر ہر بار اور زیادہ خوبصورت بال نکل آتے۔ گاؤں کی لڑکیاں اس سے جلنے لگیں۔ عبدالرحمن نے چاہا کہ بیٹی نماز اور دینی تعلیم کی طرف آئے، مگر زریش نہ نماز پڑھتی نہ مدرسے جاتی۔ بھائی زبردستی لے جاتے تو وہ رو پیٹ کر واپس آ جاتی۔ وہ ہر وقت اڑتی تتلی بنی رہتی۔ گھر کے قریب گلابوں کا ایک بڑا باغ تھا۔ زریش موقع ملتے ہی وہاں پہنچ جاتی اور پھولوں سے باتیں کرتی۔ رحمت بابا باغ کا مالی یہ سب دیکھتا مگر امام صاحب کی عزت کی وجہ سے خاموش رہتا۔ زبیدہ کے دل میں ایک انجانا خوف پلنے لگا۔ زریش اکثر نہا کر گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑی رہتی، بال کھولے آئینے سے باتیں کرتی اور زور زور سے ہنستی۔ اس کی ہنسی میں ایک عجیب سی کھنک ہوتی۔ زبیدہ اسے دیکھتی تو بولنا چاہتی مگر جیسے زبان ساتھ نہ دیتی۔ زریش وقت سے پہلے جوان ہو گئی۔ گاؤں میں اس کے حسن کے چرچے ہونے لگے۔ نہ وہ گھریلو کام کرتی نہ دین کی طرف آتی۔ سختی کی گئی تو اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ سارا دن آئینے کے سامنے اور موقع ملتے ہی باغ میں ناچتی، جیسے مورنی اپنے پنکھ پھیلا کر ناچ رہی ہو۔ زریش 17 برس کی ہو چکی تھی۔ ایک دن گندم کی کٹائی کے موسم میں عبدالرحمن اور زبیدہ کھیت چلے گئے۔ زریش ناشتہ کر کے سیدھی باغ میں پہنچی۔ باغ کے بیچوں بیچ ایک پرانا سوکھا ہوا کنواں تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ مغرب کے بعد وہاں جانا منع ہے۔ زریش کنویں کے کنارے رک گئی۔ اچانک کنویں سے گلاب کی خوشبو اٹھی۔ آج وقت پورا ہو گیا ہے، وہ بڑبڑائی۔ اس نے اندر جھانکا، پانی میں اپنا نہیں کسی اور عورت کا عکس دیکھا۔ سرخ آنکھیں، مسکراتے ہونٹ۔ اب مجھے لے جا، آواز آئی۔ اچانک زریش کا جسم کانپنے لگا، بال خود بخود کھل گئے، آنکھیں پلٹ گئیں۔ اسی لمحے رحمت بابا وہاں پہنچ گیا۔ بیٹی، کنویں سے دور ہو جا۔ جیسے ہی اس نے زریش کو چھونا چاہا، زریش نے گردن موڑی۔ آواز بدل چکی تھی، تم نے مجھے وقت سے پہلے دیکھ لیا، اب قبضہ مکمل نہیں ہو سکے گا۔ یہ کہہ کر زریش بے ہوش ہو گئی۔ رحمت بابا نے سب عبدالرحمن کو بتا دیا۔ اسی رات مولانا اسرار کو بلایا گیا۔ مولانا نے زریش کو دیکھا تو سنجیدہ ہو گئے۔ یہ عام اثر نہیں، یہ بہت پرانا قبضہ ہے۔ پڑھائی شروع ہوئی۔ مہوش نے بتایا، میرا نام مہوش ہے، میں مر کر بھی آزاد نہیں ہوئی۔ وہ ایک زمانے میں ظلم کا شکار ہوئی، اس کی موت کنویں کے پاس ہوئی، اس کی روح وہیں قید ہو گئی۔ جب زبیدہ حاملہ تھی اور گلاب کے باغ کے پاس سے گزری، مہوش خوشبو کی صورت اس کی کوکھ میں داخل ہو گئی۔ میں شروع میں صرف سایہ تھی، برسوں میں مکمل ہوئی۔ مولانا نے چلہ شروع کیا۔ مہوش چیخ کر بولی، اگر میں نکلی تو یہ لڑکی زندہ لاش بن جائے گی۔ مولانا اسرار نے کہا، یا اس کی جان یا بہت سوں کی جان۔ عبدالرحمن رو پڑے۔ کچھ لمحوں بعد بولے، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کی وجہ سے کوئی اور برباد ہو۔ مولانا نے پڑھائی شروع کی۔ زریش نے ایک زوردار جھٹکا لیا۔ کمرے میں کافور اور گلاب کی شدید خوشبو پھیل گئی اور زریش خاموش ہو گئی۔ وہ مر چکی تھی اور مہوش دوبارہ کنویں میں قید ہو گئی۔
عبدالرحمن نے خود بیٹی کو قبر میں اتارا۔ 1 سال بعد زبیدہ بھی غم سے مر گئی۔ آج بھی عبدالرحمن 2 قبروں پر فاتحہ پڑھتے ہیں، زریش کی قبر پر گلاب رکھتے ہیں، اور گلابوں کے باغ میں وہ کنواں آج بھی بند ہے، کیونکہ کچھ خوشبوئیں صرف یادیں نہیں، موت بھی بن جاتی ہیں۔